تقریر کے شروع میں نے خطبے میں آیت نہیں پڑھی، حدیث رسول پڑھی، اور یہ وہی حدیث جو پیغمبر کے اس خطبے کا جز جس کا نام ہے خطبہ استقبال رمضان، جسے مفاتیح الجنان کے شروع میں شیخ عباس قمی نے لکھا، اس کا ایک جملہ میں نے پڑھا، وہ ماہ رمضان کا ایک فائدہ کہ اذکروا بجوعکم وعطشکم، اے صاحبان ایمان رمضان میں اپنے بھوک اور پیاس کے ذریعے یاد کرو جوع یوم القیامت وعطشہ، قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو۔ یعنی ماہ رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ماہ رمضان کی ایک ٹریننگ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے قیامت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہمارا مسائل کا موضوع بھی یہ بنا، رمضان کا مقصد بھی یہ ہے، اسی لیے ہماری آج رات کی اس مجلس کا عنوان ہے قیامت۔ جب تک کہ یہ احساس پیدا نہ ہو کہ اپنے ایک ایک عمل کا جواب اس خداوند رحمان اور رحیم کے سامنے دینا ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عادل بھی ہے، ایک ایک عمل کا چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو حساب و کتاب لینے والا ہے، جس کے پاس ہمارے اعمال کا ایسا ریکارڈ موجود ہے کہ جس میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس دن سے یہ آدمی بالغ ہوا مرتے دم تک جب کبھی یہ مسجد میں گیا تو کب اس نے سیدھا پیر آگے بڑھایا اور کب اس نے الٹا پیر آگے بڑھایا، اور جس کے پاس ہمارا ایسا مکمل ریکارڈ موجود ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جب سے یہ بالغ ہوا اس دن سے لے کے مرتے دم تک جب بھی یہ ٹوائلٹ میں گیا تو کب اس نے سیدھا پیر پہلے بڑھایا اور کب اس نے الٹا پیر پہلے بڑھایا، اور جب یہ نکلا تو کب اس نے پہلے سیدھے پیر کو باہر خارج کیا اور کب الٹے پیر کو۔ اتنا مکمل وہاں پہ ہمارا ریکارڈ اور ایک ایک عمل کے بارے میں وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ اگر یہ بات یاد رہے، سال کے 11 مہینوں میں اگر یہ بات یاد نہیں آ رہی تو اللہ کا رسول کہہ رہا اس ماہ رمضان کے ذریعے ہی میدان قیامت کو یاد کر لو اور اس کی مشکلات کو، اس کی پریشانیوں کو، اور یہ خیال دل میں لے کے آؤ کہ آخر وہاں کس طرح سے تم اپنے خدا کے سامنے ان گناہوں کا پشتارا لے کر اور ان گناہوں کا بوجھ لے کے حاضر ہوگے۔ اور وہ تو بات کا مرحلہ کہ ہمارا حساب کتاب کس طرح ہوگا۔ حساب کتاب سے پہلے بھی ایک بڑا سخت مرحلہ، بلکہ شاید ہمیں یہ مرحلہ حساب و کتاب سے زیادہ سخت لگے، اور یہ مرحلہ کون سا ہے؟ اپنی قبروں سے نکلنے کا مرحلہ۔ قبر سے نکالا جائے گا جب انسان کو، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس دو روایتیں۔ ایک روایت معاذ ابن جبل کا سوال تھا رسول سے، وہ انشاءاللہ کسی اور تقریر میں آئے گی، اور ایک وہ روایت ہے کہ جس میں راوی نے جس وقت معصوم سے جا کے سوال کیا، اور کون معصوم؟ جس کا لقب ہی صادق ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، فرزند رسول۔ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب؟ فَإِذَا نُفِخَتْ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کہ جس وقت سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو آنے والے لوگ، قبر سے نکلنے والے لوگ الگ الگ ایک ایک کر کے نہیں آئیں گے، افواج، فوج، گروپس کی شکل میں آئیں گے۔ مولا کیا مطلب اس کا؟ یہ کس انداز کے گروہ ہوں گے، یہ کس انداز کے گروپس ہوں گے؟ جیسے کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں عالمی پیمانے پر، کھلاڑی نہ انڈیویجول آتے ہیں نہ ایک ساتھ سب آ جاتے ہیں، الگ الگ گروہ آتے ہیں۔ یہ ایتھلیٹس ہیں، یہ مثلا ہاکی کے پلیئر، یہ فٹ بال کے، یا مثلا یہ فلاں ملک کے کھلاڑی، یہ فلاں ملک کے۔ مولا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، دو حدیثیں ہیں۔ حساب کتاب کا مرحلہ تو بعد کا، ابھی تو قیامت کے میدان میں ہماری انٹری، ابھی تو قیامت کے میدان میں ہماری حاضری، ابھی تو میدان قیامت میں ہم کو لانا۔ مولا یہ کیا کہا گیا کہ گروہ گروہ لایا جائے گا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ساتھ سب آ جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ایک کر کے ہر آدمی کو لایا جائے گا، اکیلے بھی نہیں آئے گا، سب کے ساتھ بھی نہیں آئے گا۔ امام نے کہا سنو، میدان قیامت میں لوگ مختلف گروہ کی شکل میں آئیں گے، اور ہر گروہ اپنے عمل کی وجہ سے بنے گا، یعنی ایک قسم کا عمل کرنے والے کا ایک گروہ۔ راوی کی سمجھ میں ابھی بھی بات نہیں آئی، اور یہ روایت بھی ان روایتوں میں سے ایک ہے جو شروع تو ہو گئی تھی، آخر مکمل ہونے سے پہلے اسے ختم کر دیا گیا۔ جیسے نہج البلاغہ میں خطبہ حمام ہے نا، کہ حمام ایک دن مولا سے یہ سوال کر بیٹھے، مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ اور جو امام نے اس کا جواب دیا تھا تو ایسا جواب تھا کہ حمام جیسا مقدس راوی بھی برداشت نہ کر سکا، چیخ مار کے گرا، بے ہوش ہو گیا، اسی حالت میں مر گئے، اور خطبہ انکمپلیٹ کے نامکمل رہ گیا، ساری باتیں وہ سن ہی نہ سکا۔ اسی طرح کی یہ روایت۔ اب یہ راوی کا ایمان، وہ امام سے براہ راست سن رہا ہے، اثر لے رہا،
آپ مجھ جیسے اناڑی طالب علم سے سن رہے ہیں، دل میں ہنسیں گے، لیکن بہرحال قول امام پیش کرنا۔ امام نے کہا سنو اے سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا کہ میدان قیامت میں گروہ کس طرح آئیں گے۔ سنو، ایک ایسا گروہ ہے جسے اپنی قبر سے لایا جائے گا، لیکن کس طرح سے لایا جائے گا؟ انہیں میدان قیامت میں لانے کے بعد کھڑا نہیں کیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا۔ انہیں میدان قیامت میں لیٹنے کا حکم دیا جائے گا، البتہ بالکل سیدھا لیٹیں گے، چت جس طرح سے سکرات کے عالم میں مردے کو لٹایا جاتا، جس طریقے سے انسان اگر بیٹھ کے نماز نہ پڑھے تو لیٹ کے نماز پڑھتا، بالکل سیدھا۔ ایک مرتبہ انہیں لٹا دیا گیا میدان قیامت، مگر کیوں؟ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیے جانا، کیا ان کو کھڑے ہونے کی تکلیف سے بچانا؟ جی نہیں، ادھر یہ میدان قیامت میں لٹائے گئے، اور ادھر ملائکہ اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر یعنی پہاڑ لے کے آئے، اور ایک مرتبہ وہ پہاڑ اٹھا کے ان میں سے ہر ایک کے سر پہ مارا۔ پہاڑ کا سر پہ گرنا، سر پہ لگنے والی چوٹ، ذرا سا کنکر کوئی مار دے تو انسان کو اندازہ ہوگا، اگر ننگا سر ہیلمٹ ویلمٹ نہیں پہنے تو میدان قیامت میں تو بغیر ہیلمٹ کے لایا جائے گا۔ اب ایک مرتبہ امام فرماتے کہ ملائکہ ان کو زمین پہ لٹائیں گے اور اس کے بعد پورا پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ ماریں گے۔ خدا کی پناہ، جو عذاب و تکلیف کا مرحلہ ان پر آئے گا، ایک مرتبہ وہ اسکل، ایک مرتبہ وہ سر ٹوٹا، ہڈیاں چکنا چور ہوئی، مغز پگھل کے بہا، تکلیف کی شدت سے یہ چیخا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے، کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، اگر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ تب بھی آدمی برداشت کر لے، مگر معصوم امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مرحلہ عذاب مکمل ہوا، یہ ایک مرتبہ پتھر یا پہاڑ دوبارہ اٹھا لیا گیا۔ اور کیوں اٹھایا گیا؟ ان کے سر کو دوبارہ بنا دیا گیا، جوڑ دیا گیا، ان کے سروں کا ریپیئر ہو گیا، اور ریپیئر کے بعد پھر دوبارہ ایک مرتبہ یہ پہاڑ ان کے سر پہ گرایا گیا، یہاں تک کہ قیامت کا پورا دن اسی حالت میں گزرے گا۔ اور قیامت کا دن کتنی دیر کا ہوتا؟ جتنی دیر کا آپ روزہ رکھتے کہ اب 3 بج گئے ہیں افطار ہونے والا، اب 4 بج گئے ہیں افطار کی تیاری شروع، 5 بج گئے کچن میں سے خوشبو آنے لگی، 5:30 بج گئے مسجد میں پہنچ گئے۔ جی نہیں، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کی آیت ہے کہ ایک قیامت کا دن، وہ ڈے آف ججمنٹ 50,000 سال کے برابر ہے۔ 10 گھنٹے کا نہیں، 14، 15، 16، 20 گھنٹے کا نہیں، 50,000 سال۔ یہ تو نص قرآنی ہے، تو 50,000 سال اس مرحلہ عذاب سے ان کو گزرنا ہے۔ امام فرماتے کہ تو نے سوال کیا کہ قیامت کے میدان میں کس طرح سے لوگ گروپس یا گروہ میں لائے جائیں گے، یہ پہلا گروہ۔ اور سن، جب ان کو میدان قیامت میں پہنچا دیا گیا، اب دوسرے گروہ کی باری آ رہی، اور اب دوسرے گروپ کو اس کے قبروں سے باہر لایا جا رہا، اور یہ لوگ بھی وہ جنہیں میدان قیامت میں کھڑے رہنے سے ایکسمپٹ کر دیا گیا، ان سے بھی کہا جائے گا لیٹ جاؤ، یہ بھی لیٹ جائیں گے، مگر فرق، پہلے والے چت لیٹے تھے، انہیں پہلو پر لٹایا جائے گا، کروٹ پر، جیسے ہم مردے کو قبر میں لٹاتے، اور اس طرح سے لٹایا جائے گا کہ ایک مرتبہ ان کا کان آسمان کی جانب ہوگا۔ مگر یہ پہلو پہ کیوں لٹایا جا رہا؟ اس لیے کہ ان کے قریب آگ روشن کی گئی، اور اس آگ میں سیسا ایک دھات جسے لیڈ کہتے ہیں، اسے ڈالا گیا، اور اتنا جلایا گیا کہ وہ پگھل کے پانی بن گئی، اور اس کے بعد سیسے کے اس پگھلے ہوئے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے ان کے کانوں میں ٹپکایا جا رہا ہے۔ ارے گرم پانی کا ایک قطرہ کبھی انسان کے کان میں پہنچ جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، اور کہاں پہ اتنا گرم کہ گویا لوہے اور فولاد کو پہلے گرم کر کے پگھلایا گیا، اور اس کا وہ پگھلا ہوا پانی وہ جب میلٹ فارم میں ہے وہ کان میں ڈالا گیا۔ خدا کی پناہ، تکلیف کی شدت سے تڑپ تڑپ کے یہ اچھلنا چاہتا ہے، مگر ملائکہ اسے پکڑے ہوئے ہیں، اور جب یہ کان مکمل طور پہ جلا دیا گیا تو اس کی کروٹ کا رخ چینج کر دیا گیا، اور اب دوسرا کان سامنے لایا گیا، اور اس دوسرے کان کے ساتھ یہی پروسیس شروع ہو گیا، یہی آپریشن شروع ہو گیا، وہی پگھلا ہوا سیسا قطرے قطرے کر کے اس کے کان میں ڈالا جا رہا، اور جب یہ کان صحیح ہو گیا، جب یہ کان جل گیا، پھر اس کو واپس پہلی شکل میں لایا گیا۔ 50,000 سال کبھی یہ کان جلایا گیا اور کبھی وہ کان جلایا گیا۔ امام نے فرمایا یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، یہ ایک بڑا گروہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، قیامت کے دن تم گروہ کی شکل میں آؤ گے، ایک گروپ بنا کر آؤ گے۔ یہ دوسرا گروپ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، ایک مرتبہ قبر سے ایک تیسرے گروہ کو نکالا جائے گا۔
یہ گروہ میدان قیامت میں لایا گیا. اس کے بعد نہ انہیں لٹایا گیا نہ بٹھایا گیا, انہیں کھڑا کیا گیا. مگر کس طرح سے کھڑا کیا گیا؟ ان کے چاروں طرف آگ کی دیواریں کھڑی کر دی گئی. اور وہ آگ کی دیواریں کس طرح سے کہ اس کے اندر بھی آگ ہے, جیسے کسی کو آگ میں ڈال کے جلایا جا رہا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک چاروں طرف یہ آگ میں گھرے ہوئے ہیں. پورے میدان قیامت میں آگ نہیں, اس آدمی کے سائز کے مطابق, جتنا اس کا سائز ہے, لمبا ہے کہ ٹھنگنا, موٹا ہے کہ دبلا, سائز کے مطابق اس کے چاروں طرف آگ کی دیواریں بنائی گئی. اور انہی والز آف فائر کے درمیان یہ کھڑا ہے اور چل رہا ہے. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تو نے سوال کیا میدان قیامت میں لوگوں کو کس طرح سے لایا جائے گا, وہ گروپ کیسے ہوگا, وہ گروہ کیسے ہوگا. سنو, اس کے بعد ایک چوتھے گروہ کو لایا جائے گا, لیکن یہ لانے والے بڑے عجیب حالت میں آئیں گے. اب تک جو آئے بہرحال وہ انسان بن کے آئے, اس کو چونٹی بنا کے لایا جائے گا. معاذ ابن جبل کی ایک روایت, جیسا کہ میں نے کہا وہ بعد میں آئی, اس میں تو رسول نے قیامت کے دن مسلمانوں کو 10 جانوروں کی شکل میں لائے جانے کا تذکرہ کیا. وہ تو پوری کی پوری جانوروں کی روایت ہے, لیکن ہم اور آپ اس کے اندر فقط چونٹی کا تذکرہ ہے. یہ چونٹی, یہ زمین پہ رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا, یہ کچھ ایسے مومن, کچھ ایسے مسلمان, کچھ ایسے امت رسول سے تعلق رکھنے والے جنہیں چونٹی کی شکل میں لایا جائے گا, اور پھر انہیں میدان قیامت میں پھیلا دیا جائے گا, بکھیر دیا جائے گا, اسکیٹرڈ کر دیا جائے گا. اور اب ساری دنیا, آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سب آئیں گے قیامت کے میدان. کتنا رش ہوگا. روایت یہ کہ آدمیوں کو کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ملے گی, آدمی پہ آدمی چڑھا جا رہا ہوگا. اور کہاں پر؟ اس میدان میں کہ جس کے اندر یہ چوٹیاں بکھری ہوئی ہیں, کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا ان کے پیروں کے نیچے کیا ہے. دوران حج اور ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے عمرے میں کتنا رش ہو جاتا ہے طواف میں, کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو خاص طور پر آپ کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھو طواف کے دوران اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو اسے اٹھانے کے لیے جھکنا بھی نہیں. اتنا رش ہوتا کہ کبھی ہم کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ ہمارے آگے کوئی آدمی جھکا اور پورا مجمع اس میں سے گزر جاتا ہے. وہ تو پھر بھی آدمی 4, 5, 6 فٹ کا, یہاں تو چونٹی کی شکل میں پیروں کے نیچے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, انہی چونٹیوں پہ سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ ان کا سارا جسم ٹوٹ رہا ہے, ہاتھ الگ, پاؤں الگ, پورا جسم الگ ہوا. گزر گئے, فرشتوں نے آ کے دوبارہ جوڑا. کیوں دوبارہ جوڑا؟ تاکہ اس کے پیچھے جو آئے وہ دوبارہ اس پہ سے گزریں اور دوبارہ ٹوٹیں. جس طرح بچے وہ جو ہے کہ لیگو وغیرہ کھیلتے ہیں, جوڑتے ہیں اور توڑتے ہیں, یا جگسا پزل جو بچوں کا ہوتا ہے, جوڑا جاتا ہے توڑا جاتا ہے, اس طرح سے ہم اور آپ میدان قیامت میں سارے انسانوں کے پیروں تلے ہوں گے, کچلے جا رہے ہیں, ٹوٹتے ہیں, جوڑے جاتے ہیں, توڑے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. کتنے سال تک؟ کانا مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال تک اسی مرحلے سے گزرنا ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے, اے میرے راوی, تو نے پوچھا ہے کہ میدان قیامت میں لوگوں کو کیسے لایا جائے گا. سن, 5واں گروہ ایسا ہوگا, اسے اس حالت میں لایا جائے گا کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر تک لوہے کی ایک زنجیر میں اس کو جکڑا گیا ہے. جس طریقے سے اگر آپ نے باہر کی دنیا کے میوزیم میں ممیز دیکھی ہیں, وہ جو ممیز نکالی گئی ہیں ایجپشین, جس کے یا تصویریں دیکھی ہیں, پورا جسم گویا پٹیوں کے اندر لپٹا ہوا ہے, وہ جو ریپنگ ہوتی ہے, کہا کہ اس طرح سے زنجیر کے اندر ان کو جکڑ کے لائیں گے کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک. مگر یہ کون سی زنجیر ہے؟ یہ وہ زنجیر ہے جسے جہنم کی آگ میں اتنا گرم کیا گیا تھا کہ اس کا رنگ بھی سرخ ہو چکا ہے. اتنی گرم زنجیر. ایک مرتبہ گرم چولہے کو یا گرم توے کو یا گرم پتیلی کو ہم ہاتھ لگا لیں, بے اختیار ہاتھ کو پیچھے گھسیٹنا پڑتا ہے. کبھی گیزر سے گرم پانی آ جائے تو برنول وغیرہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور کہاں سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک جہنم کی آگ میں اتنی جلائی ہوئی, اتنی تپائی ہوئی, اتنی زیادہ گرم کی بھی کہ اس کا رنگ بدل گیا اور اس کے رنگ میں سرخی آ گئی. اس کا رنگ وہی جو آگ کا رنگ ہوتا ہے, اس طرح سے اس کو لایا گیا. امام نے کہا کہ تو نے سوال کیا ہے میدان قیامت میں لوگ گروہ در گروہ کس طرح سے آئیں گے, تو سن, اس کے بعد جو چھٹا گروہ آ رہا ہے اس کی حالت یہ ہے. وہ چھٹا گروہ, امام معصوم ارشاد فرما رہے کہ 50,000 سال تک انہیں میدان قیامت میں کھڑا کیا گیا, اور اس طرح سے کہ ان کی زبان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد زبان کو کاٹا جا رہا ہے, زبان کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد زبان کا ایک حصہ باہر
منہ سے باہر نکال کے کھینچا جا رہا ہے، اور جہاں تک کھینچا جا سکتا ہے ملائکہ کھینچیں گے، اور زبان کا دوسرا حصہ گدی میں سوراخ کر کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور 50,000 سال تک یہی طریقہ رہے گا۔ جب کھینچنے کی بنا پہ زبان ٹوٹ گئی، دوبارہ جوڑا گیا، دوبارہ اسے پہلے کاٹا گیا، کاٹنے کے بعد ایک سرا منہ سے اور ایک سرا گدی سے کھینچا جا رہا۔ امام فرماتے ہیں تو نے سوال کیا ہے کہ میدان قیامت میں ہمارے ماننے والے یا فتاتون افواجا، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، کس طرح آئیں گے؟ تو سن، میدان قیامت میں لوگوں کو اس طرح سے لایا جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس انداز سے لائے گئے کہ کانٹوں دار جھاڑی، ایسی جھاڑی کہ جس میں کانٹے لگے ہوئے، تھورنی بشز، کانٹوں دار جھاڑی، ایسی عرب کے صحرا میں ایک ایسی جھاڑی پائی جاتی، ایک ایسا درخت پودا پایا جاتا جس کے اوپر کانٹے اتنے سخت ہیں کہ اگر آپ فقط اس کے اوپر ایک مرتبہ نرمی سے ہاتھ پھیر لیں، آپ کے ہاتھ کی ساری کھال اتر جاتی۔ یہ ہر ایک کو معلوم ہے، باٹنی پڑھنے والا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ ڈیزرٹ کے اندر جو پودے ہوتے ہیں اس میں تھورنز یا کانٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی جھاڑی عرب کے صحرا میں پائی جاتی، اتنے کانٹے اتنے کانٹے اتنے کانٹے اتنے کانٹے کہ خالی اگر آپ نے اس پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیر دیا، وہ بھی دبا کے نہیں، سختی سے نہیں، ہلکا، تو سارے کانٹے کھال اتار لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارے ماننے والوں میں میدان قیامت میں کچھ لوگ اس حالت میں لائے جائیں گے کہ جیسے ہی وہ میدان قیامت میں پہنچے، ملائکہ یہ کانٹوں دار جھاڑی لے کے ان کی آنکھ میں داخل کریں گے، اور مکمل طور پہ ان کی آنکھ میں، اور اس کے بعد اسے کھینچ کے نکالا جائے گا۔ وہ کانٹا جو ہاتھ کی کھال میں چبھے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، اور کہا ان دونوں آنکھوں کے اندر، اور وہ بھی ایک دن، 2 دن، گھنٹے، 2 گھنٹے، ہفتہ، 2 ہفتہ نہیں، کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، 50,000 سال تک اسی مرحلہ عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ امام نے فرمایا سن، تو نے مجھ سے پوچھا ہے میدان قیامت میں لوگوں کو کس حالت میں لایا جائے گا، تو سنو، میدان قیامت میں ایک گروہ وہ لایا جائے گا جسے قیامت کے میدان میں کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد فرشتے آگ اور لوہے سے بنی ہوئی قینچیاں لے کر آگے بڑھے، اور ان کے دونوں طرف کا گوشت کاٹا گیا، گوشت کے ٹکڑے، اور ایک مرتبہ یہی کٹا ہوا کچا گوشت جس سے خون جاری ہے ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ کس سے کھایا جائے؟ قے ہو رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، وومیٹنگ ہو رہی ہے، مگر اپنا ہی کچا گوشت ایک مرتبہ ان کو پہلے تو آگ اور لوہے کی قینچی سے کاٹنا، اور اس کے بعد وہی کتنا بڑا عذاب، اور اس کے بعد اسی کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو کھلانا۔ آج کل رواج تو ہے چکن نوگٹس کا، مگر وہ چکن نوگٹس ہے، یہ مومن کا اپنا نوگٹ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں پہلے کاٹی گئی، وہ زندہ ہے، صحیح سالم ہے، بے حس نہیں ہے، اس کو تمام تکلیف ہو رہی، کاٹنے کا عذاب یہ گوشت، اور اس کے بعد کھلانے کی کراہیت۔ 50,000 سال تک یہی مرحلہ ہوگا۔ امام نے کہا سن، مگر روایت رک گئی، مگر روایت رک گئی۔ کیوں رک گئی؟ اس لیے نہیں کہ جس کے لیے میں روایت روک دیتا ہوں کہ لوگ اٹھ کے جانے لگے، نہیں، راوی بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ امام ایک ایک گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے پاس تو ابھی پھر بھی یہاں پر ایک پہلو ہے اس روایت سے بچنے کا۔ آپ نے کہا وہ صاحب پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا صحیح ہے کہ غلط، معتبر ہے کہ ضعیف۔ شروع میں بتا چکے کہ سنت چیزوں میں بھی کچھ ضعیف ہے، شاید یہ بھی وہی ضعیف والی ہو، اور پتہ نہیں اپنی طرف سے ٹھوک دیا کہ کسی کتاب میں لکھی، اور پتہ نہیں ہمارے بارے میں کہ غیروں کے بارے میں۔ لیکن جو راوی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس امام معصوم سے سن رہا، اس کے پاس تو اس قسم کے ایکسکیوز اور بہانے لانے کی گنجائش ہی نہیں، وہ تو کسی طرح سے تعویل کر بھی نہیں سکتا۔ امام ایک ایک گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا، اس کا جسم کانپتا جاتا، یہاں تک کہ 8واں بیان سننے کے بعد وہ برداشت نہ کر سکا، ایک مرتبہ چیخ مار کے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا، ہاتھ جوڑے، کانپتے ہوئے روتے ہوئے کا فرزند رسول آگے نہ بتائیے، صرف اتنا بتا دیے یہ کون لوگ ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں جنہیں میدان قیامت میں اس حالت میں لایا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام معصوم نے کہا یہ بھی سن لے، یہ بھی سن لے۔ وہ سب سے پہلا گروہ کہ جسے لا کر زمین پہ لٹایا گیا، اور بڑے بڑے پتھروں اور پہاڑ ان کے سروں پہ گرا کر 50,000 سال تک سر توڑا گیا، سر جوڑا گیا، سر توڑا گیا، سر بنایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صبح کی نماز ریگولرلی قضا کر دیا کرتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتے ہی نہیں، چاہے ظہرین پڑھ بھی لیتے ہوں، چاہے مغربین پڑھ بھی لیتے ہوں، مگر نماز صبح کے وقت ان کا سر تکیے سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ پروردگار نے کہا کہ جس نے اپنے اس سر کو تکیے سے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میری نافرمانی کی، اب اسے اس مرحلہ عذاب سے 50,000 سال تک گزرنا، تب جا کر وہ اتنا پاک و پاکیزہ ہوگا کہ میری جنت میں جانے کے قابل ہو۔ اور سن، وہ دوسرا گروہ
جس کے کبھی سیدھے کان کو آگ سے جلایا جائے، آگ نہیں، وہ سیسے اور لوہے کا پگھلا ہوا پانی کتنا گرم ہوگا اسے جب پگھال کر میلٹ کر کے پانی بنایا جائے. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کانوں کو غنا اور میوزک کی آواز سے نہیں بچاتے تھے. وہ میوزک جو اسلام میں حلال حرام، کیونکہ کچھ میوزک اسلام میں حلال بھی، جو میوزک حرام ہے اس کی بات ہو رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انہی دونوں کانوں کو استعمال کیا کرتے تھے اس حرام آواز کو سننے پر کہ جسے شیطان کی اذان ڈکلیئر کیا گیا ہے، مگر کچھ بھی امام فرماتے رہے. یہ وہ مومن ہے، یہ وہ مومنہ کہ جسے گانا سننے کا اتنا شوق ہے کہ امام کے فرمان کو بھی چھوڑ سکتا ہے 50,000 سال تک. یہ گویا اس کے بائی پاس کا آپریشن ہو رہا، یہ کان کا آپریشن ہو رہا تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے. اور وہ تیسرا گروہ جسے چاروں طرف سے آگ میں اس طرح سے بند کیا گیا کہ گویا آگ کا بنا ہوا ایک ڈریس اس کے سائز اور فٹنگ کا تیار کر کے اس کو پہنایا گیا. یہ وہ لوگ جو نامحرم سے اپنا جسم نہیں چھپاتے. لیڈیز، وہ خواتین جو نامحرم سے اپنا جسم کور نہیں کرتی. نامحرم کی نگاہ تیرے جسم پہ پڑتی رہی، جنت میں جانے کے لیے پہلے اسے پاک کرنا ضروری. ہمارے یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ کہ کھانے میں کوئی نجاست پڑ جائے، باورچی خانے میں کچن میں ہم کھانا تیار کر رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو بہت سی عورتیں یہ سمجھتی کہ پکنے سے اور آگ پر جلانے سے یہ پاک ہو جاتا. سالن تو آگ پہ جلانے سے پاک نہیں ہوتا، لیکن وہ مومنہ کہ جس کا جسم نامحرم کی نگاہوں کا ٹارگٹ بنا رہا، وہ خود اپنے آپ کو نامحرم کے سامنے اس حالت میں پیش کرتی، اس کا جسم جنت میں جانے کے لیے صرف آگ کے ذریعے سے پاک ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں. یہ وہ عورتیں، یہ وہ مرد کہ جہاں نامحرم سے کورنگ اور حجاب کا کوئی کنسپٹ نہیں. اور سن وہ چوتھا گروہ کہ جسے میدان قیامت میں چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے سارے جسم کو توڑا جائے گا. اور توڑا بھی کس طرح؟ ہم کرش ہوں گے اس مجمع کے پیروں کے نیچے سے جو ہم پہ سے گزر رہا ہے، اور پھر جوڑا جائے گا اور پھر توڑا جائے گا. یہ مغرور لوگ، متکبر لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے پراؤڈی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایروگنس ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے، یا دولت کی وجہ سے، یا عہدے کی وجہ سے، یا اسٹیٹس کی وجہ سے، یا کسی آرگنائزیشن میں ہونے کی وجہ سے، یا علم کی وجہ سے، یا تقوی کی وجہ سے. تکبر اور غرور کسی بھی وجہ سے ہو اور دوسرے مومن کو حقیر سمجھنا، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اسلام میں حرام بھی ہے اور اس کی سزا اللہ بڑی سخت دیا کرتا ہے. کہا کہ اسی طرح ہمارے ماننے والوں میں جنہیں دولت کا اتنا غرور ہو گیا ہے، جنہیں اپنے بزنس کا اتنا غرور ہو گیا ہے، جنہیں اپنے اسٹیٹس اور پوزیشن کا اتنا غرور ہو گیا ہے، میدان قیامت میں انہیں اتنا چھوٹا کیا جائے گا، اتنا چھوٹا کیا جائے گا، اتنا چھوٹا کیا جائے گا، ان کے گھر والے بھی ان کو نہیں دیکھ سکیں گے. یہ پیروں کے نیچے آئیں گے اور انہی لوگوں کے پیروں کے نیچے، انہی لوگوں کے پیروں کے نیچے کہ جن کے سلام کا بھی یہ جواب نہیں دیتے تھے، جن کے ساتھ نماز کی صف میں کھڑے ہونے کو یہ تیار نہیں ہوتے تھے، جن کے ساتھ دوران حج ایک کمرے کو شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ہم پیسے والے ہیں، ہم پوزیشن والے ہیں، ہم ان غریب غربا کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آج حالت یہ ہے، وہی غریب غربا گزر رہے ہیں اور یہ پیسے، دولت، علم کا غرور رکھنے والے ان کے پیروں تلے کچلے جا رہے ہیں. اور ایک بار نہیں، بار بار جب تک کہ ڈے آف ججمنٹ مکمل نہیں ہوتا. اور امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، سنو اس کے بعد وہ پانچواں گروہ جسے سر سے پیر تک لوہے کی اس زنجیر سے ریپ کیا گیا ہے، جکڑا گیا ہے، اس پر لپیٹا گیا ہے کہ جس زنجیر کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے نکالا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو شراب اور نشہ کیا کرتے تھے. نشہ کرنے والے، اپنے سارے جسم کو گناہ اور حرام والی لذت میں ڈبو دینے والے. ان کا سارا جسم وہ ایک پلیجر محسوس کرتا ہے، ایک مزہ آتا ہے. اب اس کے لیے ان کا عذاب یہ ہے. در حقیقت پہلے بھی میں نے عرض کیا اور آج بھی 8-10 دفعہ تو کہہ چکا ہوں کہ مومن کے لیے یہ عذاب در حقیقت پنشمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا کیور ہے، سزا نہیں ہے، اس کا علاج ہے. مگر جس نے شراب یا شراب جیسے کسی اور نشے میں سر سے پیر تک اپنے آپ کو ڈبو دیا ہے، اس کا علاج ہی یہی ہے کہ اس طرح سے یہ آگ میں تباہی ہوئی اور آگ میں گرم کی ہوئی زنجیر سے اس کو پاک کیا جائے. اور سنو اس کے بعد وہ انسان جس کی زبان کو کاٹا بھی جا رہا، ذرا سی گرم چائے آپ کی زبان پہ آ جائے چھالے پڑ جاتے ہیں. زبان، تکلیف زبان کی کیا، کہاں یہ کہ اسے باقاعدہ 2 حصوں میں چیرا گیا اور اس کے بعد ایک حصے کو منہ سے اور ایک حصے کو گدی میں سوراخ کر کے باہر نکالا گیا. فرمایا یہ وہ ہے جو ذو لسانین، دوغلا آدمی، آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے، آپ کے پیٹ پیچھے کچھ کہتا. آپ کو معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جسے ہم
ہپوکریٹ تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہپوکریسی کا تعلق عقیدے سے، مگر در حقیقت یہ عمل کے اندر ہپوکریٹ، منہ پہ آیا تو ایسی تعریف، ایسی عقیدت، ایسا احترام کہ آپ سمجھیں کہ اس جیسا میرا چاہنے والا کوئی نہیں، اور جیسے ہی آپ کے پیٹ پیچھے گیا تو اتنی آپ کی برائی اور اتنا آپ کے اگینسٹ اور ایسے آپ کے خلاف سازشیں کہ اس سے بدتر کوئی دشمن نہ ہو ذو لسان ہے، کہ جس کا طریقہ چہرے پہ کچھ ہو اور پیٹ پیچھے کچھ اور ہو. کہا یہ میدان قیامت میں 50,000 سال تو 2 زبانیں رکھتا تھا نا، اب تیری زبان کو حقیقت میں 2 حصوں میں کاٹا جائے گا. اور اس کے بعد امام معصوم، دیکھیے ٹائم کم ہونے کی بنا پہ میں جلدی تقریر مکمل کر رہا، اور اس کے بعد امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ 7واں گروہ کہ جس کی آنکھوں کو کانٹوں دار جھاڑی کے ذریعے سے 50,000 سال تک ہاتھ کی کھال جس جھاڑی پہ محفوظ نہ رہ سکے، کہا آنکھ جیسا نازک آرگن، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نامحرموں پہ نگاہ ڈالا کرتے تھے، جو حرام والی نگاہ ہے، جو اپنی آنکھ سے زنا کیا کرتے تھے. ایک آنکھ کا زنا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان کو اس انداز سے ان کی آنکھوں کو پاک کیا جا رہا. اور آخری گروہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ان میں سے یہ جو آپ نے 8 گروہ سنے، 8واں گروہ جس کے دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف کے پہلو کے گوشت کو پہلے لوہے اور آگ کی قینچی سے کاٹا گیا، سیزر چلائی گئی، قینچی چلائی گئی، وہ ایک عذاب پھر کھلایا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان کی غیبت کیا کرتے ہیں، جو صاحبان ایمان کے عیب اچھالا کرتے ہیں. اور یہ جو 8 گروہ آپ نے سنے، ان میں سے بہت سارے حدیث معراج میں بھی گزر چکے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ خالی قیامت کی بات. پیغمبر سفر معراج پر جب گئے تھے تو ایسا ہی عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں. تو یہ حدیث اتنی اتھینٹک ہے کہ بہت سارے مختلف سورسز سے ہمارے پاس آئی. اب قیامت کا دن کون سا دن؟ امام نے کہا کہ رمضان میں قیامت کو یاد کرو. اذکروا بجوعکم وعطشکم جوع یوم القیامت وعطش. آج میں رمضان کے مہینے میں بیٹھ کے یاد کرو یہ قیامت کا دن بھی آنے والا، اور قیامت کا دن اس انداز سے آئے گا. کیا ہے اس سے بچنے کا طریقہ؟ کیا ہے اس قیامت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا طریقہ؟ قرآن نے آواز دی، سورہ مریم کی آیت نمبر 72، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو صاحبان تقوی. قرآن نے حل بھی بتایا، ریمیڈی بھی بتائی، دوا بھی بتائی کہ یہ سارا عذاب ہے مگر نجات ملے گی ان لوگوں کو اتقوا جو صاحبان تقوی. البتہ تقوی اپنی جگہ، مگر ایک چیز کے بغیر تقوی بھی بیکار ہے. علامہ ہلی جیسا عظیم عالم، اگر ذرا میں نے ان کے حالات اس لیے بتائے تاکہ ان کا انٹروڈکشن ہو جائے تو یہ تقریر ڈبل ٹائم لے رہی. میں یہ اعتماد کرتے ہوئے اور اپنے مجمع پر اتنا ریلائی کرتے ہوئے کہ کیسا ہی گیا گزرا مومن کیوں نہ ہو معاذ اللہ، مجھ جیسا جاہل علامہ ہلی کی شخصیت کی عظمت سے تو واقف ہوگا. تاریخ تشیع کے عظیم ترین علماء میں سے ایک علامہ ہلی. علم، تبلیغ، تقوی، محبت اہل بیت، پورے ایران کے علاقے کو شیعہ انہوں نے کیا. اس سے بڑا مبلغ تاریخ شیعہ میں کون گزرا؟ اور فقیہ تو اپنی جگہ. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے جو خود باپ جیسا مجتہد تھا، یہ بہت کم ہوتا. اللہ کے یہاں عدل ہے، چنانچہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ الگ الگ خاندانوں میں بکھیر دی جاتی ہیں. آج علم یہاں ہے کل وہاں ہو، آج دولت یہاں ہے کل وہاں ہو. یہ ایک سسٹم ہے یونیورس کا. مگر علامہ ہلی کا ایک بیٹا ہے فخر المحققین، جو باپ ہی جیسا مجتہد. اس نے اپنے باپ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو سوال کیا، بابا آپ پہ کیا گزری؟ باپ کا جواب تھا، بیٹا علم اپنی جگہ، عمل اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ، لیکن اگر 2 چیزیں نہ ہوتی، لولا الفین وزیارت الحسین لہلکت، اگر 2 چیزیں نہ ہوتی تو ہلی جیسا عالم بھی ہلاک ہو جاتا. ایک کتاب الفین جو مولا کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے لکھی تھی، الف عربی کا لفظ جس کے معنی 1000، الفین معنی 2000، اس میں 2000 دلیلیں جمع کی تھی. ایک فضیلت و امامت علی کے موضوع کی کتاب، اور ایک زیارت حسین، کیونکہ یہ ریگولر شب جمعہ ہلا سے کربلا آتے تھے. ہلی تھے، ہلا میں قیام، ہر شب جمعہ ہلا سے کربلا آتے اور پوری رات امام مظلوم کے روضے میں گزارتے. کہا کہ اے میرے بیٹے،
عمل اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، تبلیغ اپنی جگہ، وہ سب اپنی جگہ. لیکن اگر علی کی فضیلت میں یہ کتاب نہ لکھتا اور ہر شب جمعہ زیارت حسین نہ کرتا تو ہلاک تو ہلی جیسا بھی ہلاک ہو جاتا. تو ہمارے پاس سب سے بڑا سہارا تو یہی محبت اہل بیت ہے. قرآن نے کہا صاحبان تقوی کو نجات ملے گی، مگر تقوی بھی قبول اسی وقت ہے جب اس کے ساتھ محبت اہل بیت ہو اور زیارت حسین ہو. آج تو ویسے بھی شب جمعہ، اور ابھی جہاں تک میرا اندازہ مجلس کے بعد زیارت وارثہ بھی ہوگی، بہت سے لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے، لیکن ابھی ہوگی بھی. تو اب یہ یاد رکھیے کہ رمضان کی شب جمعہ میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی. کیوں؟ رمضان میں ہر عمل کی اہمیت بڑھ جاتی. آج اس وقت آپ کسی بھی نبی کو ڈھونڈنا چاہیں کہ وہ کہاں، تو آپ کو کہاں ملے گا. آج اگر آپ کسی بھی امام معصوم کو تلاش کرنا چاہیں کہ وہ کہاں ہوں گے، آج ہمیں رسول سے کوئی بات کرنا ہے، اپنی حاجت ان تک پہنچانا ہے، کہاں پہ ایڈریس کریں انہیں؟ روایت معتبر سے ثابت کہ ہر شب جمعہ تمام ائمہ اور تمام انبیاء اور ملائکہ کی ایک کثیر تعداد روضہ امام میں ہوتی ہے. تو یہ زیارت حسین کی فضیلت کو فراموش نہ کریں. اگر وقت ہوتا تو میں دو چار جملے اور اس کے بارے میں کہتا، لیکن آج کا وقت انشاءاللہ توقع ہے کہ خدا ایک ہفتے کی زندگی اور دے تو آئندہ شب جمعہ جا کر اس مسئلے کو مکمل کروں گا. بس آخری بات سن لیجیے کہ یہاں بھی ایک اور بہت اہم پیغام. اور اس طرح سے زیارت حسین، روایت تو یہ ہے نا کہ آج سارے انبیاء کربلا میں ہیں، آج سارے ائمہ کربلا میں، آج ملائکہ کی کثیر تعداد کربلا میں. تو اصل تو مزہ اسی وقت ہے کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے اور وہیں جا کے زیارت پڑھتے جیسے علامہ ہلی ہر شب جمعہ آتے. مگر یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ جو کبھی بھی کسی کو محروم ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کہا کہ اگر کسی وجہ سے تم کربلا نہیں پہنچ پا رہے ہو تو یاد رکھو ایک اصول تمہیں ہم دے رہے ہیں، جہاں کھڑے ہو وہیں سے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے حسین کو سلام کر لو، تمہارا سلام پہنچ جائے گا. اور یہ پیغام بڑے عجیب انداز سے ہمیں مسلم ابن عقیل نے دیا تھا. حسین کا سفیر مسلم یکو تنہا رہ گیا، اکیلا ہے. ایک مرتبہ دربار ابن زیاد حکم جاری ہو گیا مسلم کی شہادت کا. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. دو ہی خواہشات تو مسلم نے کی تھی، بلکہ خواہش تو ایک ہی کی تھی، ایک 2 رکعت نماز پڑھنا. اور نماز پڑھنے کے بعد ادھر جلاد تلوار لے کے آگے چلا. مسلم کا دل کتنا تڑپ رہا ہے، کاش میں اتنا خوش قسمت ہوتا کہ اپنے آقا کے قدموں پہ شہید ہو رہا ہوتا، میرا آقا مجھے دیکھتا اور میں سلام کرتا جاتا. مگر نہیں، مسلم کو یہ افسوس نہیں ہوا، کیونکہ مسلم کو پتا مومن جہاں سے بھی اپنے آقا کو سلام کرے اسے جواب ملتا ہے. بس ادھر جلاد کی تلوار چلی اور ادھر مسلم نے ایک مرتبہ رخ کیا راہ کوفے کا اور ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے میرے آقا اپنے سفیر کا یہ آخری سلام قبول کیجئے. بعض ارباب مقاتل نے لکھا حسین اس وقت کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ مڑ کے کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، وعلیکہ السلام یا اخی، اور اے میرے بھائی، اے مسلم تم بھی میرا سلام لو. مگر ابھی قافلہ حسینی کو پتا نہیں کہ مسلم پہ کیا گزری ہے. وہ تو پریشان ہیں. پہلے خط باقاعدگی سے آ رہے تھے، بہت دن ہو گئے ہیں کہیں سے خط نہیں آیا اور کوئی کوفے کا مسافر بھی نظر نہیں آیا. ایک دن جب یہ قافلہ آگے بڑھ گیا، عباس علمدار کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ دوڑے دوڑے آئے، آقا حسین آج کوفے کے راستے سے کچھ مسافر آتے نظر آ رہے، اگر اجازت ہو تو جا کے ان سے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کر لوں. حسین تو جانتے ہیں مگر قافلے کو بھی اطلاع پہنچوانا ہے. کہا لے کے آؤ. وہ مسافر لائے گئے. عباس نے کہا کوفے سے آ رہے ہو، اتنا بتا دو میرا بھائی مسلم بھی تو کوفے میں ہے، اس وقت اس کی کیا حالت ہے. ایک مرتبہ سر جھکائے، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا آقا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو 3 دن گزرے تھے، مسلم کا کٹا سر دارالامارہ پر لٹک رہا تھا اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. ارے ادھر تو مردوں میں ماتم شروع ہوا اور ادھر حسین اٹھے، اپنے خیمے میں آئے، زینب بہن ذرا دختر مسلم کو تو ذرا میرے پاس لے کے آنا. اور دیکھو
اسی طرح سے نہ لانا، تیار کر کے لانا، منہ دھلا دینا، بالوں میں تیل ڈال دینا، بالوں میں کنگھی کر دینا، اور ایک مرتبہ نیا لباس پہنا دینا۔ جب دختر مسلم تیار ہو کے آئی، یہ حسین کی بھانجی بھی ہے، حسین نے بٹھایا اور ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اگرچہ بہت کم سن بچی ہے مگر علی کی نواسی ہے، حسین کی بھانجی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ماموں آج تو آپ اس طرح ہاتھ پھیر رہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا، بس میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں اے یتیمہ مسلم، یہ آپ کے ماننے والے یہ سب مل کے آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہماری طرف سے اپنے بابا کا پرسہ لیجئے، لیکن اگر گستاخی نہ ہو تو اتنا عرض کر دوں، اتنا عرض کرنے دیجئے، آپ یتیم ہوئی مگر پھر بھی خوش قسمت تھی، کوئی سر پہ ہاتھ پھرنے والا ہے، کوئی کانوں میں گوشوارے پہنانے والا ہے۔ ارے ایک شہزادی تو ایسی ہے جس کا بابا مارا گیا، ارے جو یتیم ہو گئی، سر پہ ہاتھ پھیرنا تو درکنار، کہیں سے تماچے لگے، کہیں سے کوڑے پڑے، ہائے حسین کی یتیمہ سکینہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔